تو گھر جاتے ہی دوسرے ہی لمحے طبیعت اداس ہو جاتی اور کام چھوڑ کے پھر مصطفیٰ کے قدموں میں۔ فرمایا پیارے تو نے میرے پاس آنے کا اظہار تو کر دیا، ان دیوانوں کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، وہاں تو نے ان کے پیانے کے لیے پانی حوض کوثر لگایا ہے، تو نے پل صراط بنایا ہے، اور تو نے قیامت کے میدان میں میرا ایک ڈیرا بھی بنایا ہے۔ حضور کا ڈیرا قیامت کے دن بھی ہوگا۔ یہ کتاب الشفا میرا موضوع نہیں، میں سمجھا کر اپنے تفصیلی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب سارے انسان کٹھے ہو کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا، کہیں گے اے آدم ہمارے لیے دعا فرمائیں اللہ سے، حضرت آدم فرمائیں گے انا لہا نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، یہ دو جملے یاد کر لیں، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ سارے انسان کٹھے ہو کے پھر حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے، پھر حضرت اسماعیل کے پاس وہ بھی یہی فرمائیں گے، حضرت اسحاق کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت یحییٰ کے پاس، سب نبی یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو لوگوں کی پیاس سے حالت بری ہوگی، اور وہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں پکڑ کے کہیں گے اب تو آگے جانے کی سکت ہی نہیں ہے، خدا کے لیے یہ نہ کہنا کہ میں اپنی فکر میں ہوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے بھی اپنی فکر ہے، کر میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں سکتا، مگر میں پہلوں کی طرف یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہیں بھیجوں گا ضرور، مگر یہ کہہ کے نہیں کہیں اور چلے جاؤ۔ اذهبوا الی دار محمد، آؤ میں تمہیں ایک ایسا ڈیرا بتاتا ہوں جہاں پہنچنا تمہارا کام ہے، مقدر تمہارے سفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ دار محمد، دار کا معنی، دار کا معنی ڈیرا، دار کا کیا معنی؟ ڈیرا، دار محمد، مصطفیٰ کے ڈیرے پر چلے جاؤ۔ اگر یہ لفظ حدیث میں نہ ہو، اگر یہ لفظ حدیث مبارک میں، بھئی دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، ڈر آپ گئے ہیں، اگر یہ لفظ حدیث میں نہ ہو تو میں اپنا مسلک اہل سنت چھوڑ دوں گا، اور اگر ہو تو پھر ہمارے مسلک عشق پر آ جاؤ۔ جبر نہیں ہے، پیار کا سودا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کہیں اور چلے جاؤ، مگر در عیسیٰ پر جب پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کر تو میں بھی کچھ نہیں سکتا، آؤ تمہارا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ جس کا ہاتھ کالی کملی والے کے ہاتھ میں آ جائے گا اس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں چلا گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ جہاں ڈیرا ہوتا ہے نا، ڈیرا، آپ دیکھ لیں دنیا میں سیاستدانوں کے ڈیرے ہیں، اللہ والوں کے ڈیرے بھی ہوتے ہیں، آستانے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، گراج بھی ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، لنگر خانے بھی ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف جائیں گے، جب حضور کے پاس سارے لوگ پہنچیں گے اور حضور دور سے دیکھیں گے اور انسان حضور کو دیکھیں گے
ادھر حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب کا رخ اللہ کی طرف، اور مخلوق سے منہ پھیر کے کھڑے ہیں. مخلوق پیچھے ہے، خود اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں اپنی فکر ہے، رب کا جلال عروج پر ہے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. حدیث میں نقشہ کھینچا گیا کہ پیچھے مخلوق کھڑی ہے، آگے نبی کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں. مخلوق سے کہتے ہیں آج ہمیں اپنی فکر ہے، جاؤ کہیں اور جاؤ. اور جب سارے اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کے ڈیرے پر جائیں گے، مصطفیٰ کا چہرہ خدا کی طرف نہیں اپنی امت کی طرف ہوگا، اور حضور کے ہاتھ اللہ کی طرف ایسے نہیں اٹھے ہوں گے، ایسے اپنے امتیوں کی طرف ہوں گے، اور آپ انہیں اس طرح اشارہ کر کر کے بلائیں گے، انا لہا انا لہا انا لہا. ارے تم کہاں تھے؟ میں 25,000 سال سے یہاں کھڑا ہو کے تمہیں تک رہا ہوں. اور پھر حدیث مبارک کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. پیش حق مزدہ، مزدہ یعنی خوشخبری، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. جس طرح باپ کہتا ہے نا اولاد کو کہ تسی فکر نہ کرو، یہ تک میں جیوندا میں تھوڑا خیال رکھاں گا، تو حضور روتے جائیں گے اور امتیوں سے کہیں گے کہ تم ہنستے جاؤ، اس لیے کہ تمہیں مصطفیٰ کا سایہ مل گیا. حدیث مبارک میں آتے حضور اپنے ڈیرے سے نکلیں گے تو حضور اونٹنی پر بیٹھیں گے. کس پر بیٹھیں گے؟ اونٹنی پر. اونٹنی پر. یہ جب حدیث حضرت بلال نے سنی مدینہ میں تو دوسرے دن حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور حضور کے پاؤں اور پکڑ کر ٹانگیں پکڑ کر عرض کرنے لگے، حضور آپ کی در بڑا سخی در ہے. یہاں سے ابو بکر نے مانگا تو صداقت کا تاج مل گیا، عمر نے مانگا عدالت کا صحرا مل گیا، عثمان نے مانگا شرم و حیا کا پیکر بنا دیا گیا، علی نے مانگا جرت و شجاعت کا نمونہ بنا دیا گیا. میں نے اس در پر آقا جبرائیل کو بھی مانگتے دیکھا ہے. آج آپ کا غلام بلال بھی کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے. میرے آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرنے کے حضور کل آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، سارا دن سوچتا رہا، ساری رات سوچتا رہا، میں نے سوچا کہ کوئی تنہا وقت ملے گا تو میں مانگوں گا تاکہ دینے والا مصطفیٰ ہو، لوٹنے والا بلال ہو. مگر کیا کروں حضور، یہ دیوانے تو آپ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. اور قرآن میں ہے نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ. فرمایا اے پیارے اگر تو بھی تھوڑا سا سخت دل ہوتا تو تیرے ارد گرد یہ پروانوں کا ہجوم چھٹ جاتا. یہ پروانوں کا ہجوم ہر وقت جو تیرے ارد گرد رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ تو رحمت للعالمین ہے. ذرا رحمت للعالمین کے لفظ پر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بلند آواز سے جو حضور کی رحمت کی خیرات پانا چاہتا ہے بلند آواز سے کہہ دے اللہ اکبر. فرمانے لگے مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے کہا کہ میں ہجوم میں ہی مانگ لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے مانگنے میں کیا شرم ہے. تو فرمایا پھر مانگتے کیوں نہیں؟ حضور مانگنے میں شرم نہیں ہے، مگر آپ کے ان دیوانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کے ان دیوانوں سے بلند آواز سے کہہ دیں، بلند آواز سے. ادھر والے بھی بولیں، ادھر والے بھی بولیں، اور سٹیج والے بھی بولیں. سٹیج پر ماشاءاللہ ملک عمر دراج جویا جو خادم اصلاحی جماعت کے وہ بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ظفر اقبال سلطانی صاحب، حافظ محمد رضا آوان سیالوی صاحب. میں سمجھتا ہوں آپ کو 12:30 تک یہاں بٹھائے رکھنا ان لوگوں کے لیے بڑا محنت کا کام ہوگا. سٹیج والے ہی بٹھا کے رکھتے ہیں نا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. میرا خیال ہے وہاں عالم ارواح میں بھی آپ نے میرا بہت انتظار کیا ہوگا. اور میں انشاءاللہ آج جو آپ کو حضور کی شان سمجھا کر جاؤں گا آپ کو برسوں نہیں بلکہ جنت تک یاد رہے گا. حضور آپ کے دیوانوں سے ڈر لگتا ہے. فرمایا مانگو. مانگنے لگے, کہنے لگے حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ بلند آواز سے. کیونکہ جب بلال نے یہ کہا نا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو کافی سارے صحابہ کے ذہن میں بھی آیا کہ بلال تم نے کیا مانگا ہے؟ جنت تو تیری ٹھوکروں میں پڑی ہے. حضور شب معراج جب واپس آ رہے تھے تو حوروں کی سردار مل گئی. اس نے کہا حضور کل بھی آپ نے جنت کی نعمتیں بانٹنی ہیں, آج ہی آپ بانٹ جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حوریں اپنے غلاموں میں بانٹ دی. حوروں کی سردار بچ گئی. اس نے کہا حضور میرے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. ابو بکر دے دیا, عمر دے دیے, عثمان دے دیے, علی دے دیے, طلحہ زبیر, حسن و حسین علیہ السلام سب دے دیا آپ نے. میرے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میرے آقا مسکرائے. میں صدقے جاواں مصطفیٰ دی مسکراہٹ پر. مسکرائے میرے آقا اور مسکرا کے فرمایا میں نے تیرے لیے اپنا بلال حبشی رکھا ہے. جب حور نے سنا تو چہرہ غم کے آثار سے ڈھلک گیا. ادھر اس نے سنا اور غم زدہ ہوئی, ادھر میرے آقا نے فرمایا ذرا ٹھہر جا, میرا بلال زمین پر ہے, میں اس سے پوچھ تو لوں. میرے آقا نے بلال سے کہا میں نے تیرے لیے جنت کی حور رکھی ہے. عرض کرنے کے حضور آپ کے فیصلے کے سامنے مجال نہیں, مگر میری آنکھوں میں آپ کے حسن و جمال کا سرما ہے, میں جنت کی حوروں کو کیا کروں گا. فرمایا کہ بلال تیرے لیے تو جنت کی حوریں حضور فیصلہ فرما رہے ہیں اور تو اتنا نیچے آ کر جنت مانگ رہا ہے کہ مجھے جنت میں داخلے کی سند دے دو. عرض کرنے لگے حضور اس لیے تو میں تنہا مانگنا چاہتا تھا تاکہ یہ میرے ساتھی مجھ سے سوال نہ کریں. فرمایا چلو تو یہ جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا, حضور آپ کے ساتھ جاؤں گا. فرمایا بلال میرے ساتھ جانا. میں نے بھی رب سے کہا ہوا ہے کہ نیکوکار, عبادت گزار, شب بیدار, غازی, مجاہد, عالم, اتقیا, اصفیاء, اولیاء یہ سارے اپنی نیکی کی طاقت سے جنت میں جائیں گے, اور جو میرے گنہگار وہاں مایوس ہوں گے میں انہیں بلاؤں گا آ جاؤ آ جاؤ میری کملی کے نیچے چھپ جاؤ, میں تمہیں خدا کی ناراضگی سے چھپا کر جنت میں لے جاؤں گا. اب نیکوکار کہیں گے کہ گناہگار تو پھر ہم سے سبقت لے گئے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کل سے آپ گناہ شروع کر دیں کہ حضور کی کملی کا سایہ اس طرح ملے گا. بھائی جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے, ان پر استغفار کریں. مطلب گناہگار سے مراد جن سے گناہ سرزد ہوتے رہے, مگر مومن کی یہ نشانی ہے کہ ادھر گناہ سرزد ہوتا ہے, ادھر ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور رب سے معافی مانگتا ہے. یہ بھی گناہگار ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں آپ کے سارے صحابہ سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بلال یہ بھی ہو جائے گا, اگلی بات کرو. کہنے کے حضور عشرہ مبشرہ سے پہلے. فرمایا یہ بھی منظور ہے. حضور آپ کے ابو بکر, عمر, عثمان و علی سے پہلے. فرمایا یہ بھی قبول ہے. عرض کرنے کے حضور 1,24,000 نبیوں سے پہلے بھی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. عرض کرنے کے حضور آخری بات مانگ رہا ہوں, آقا آپ سے بھی پہلے جنت میں جانا چاہتا ہوں. ادھر بلال نے یہ کہا, ادھر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فرمایا میرے آقا نے بیٹھ جا فاروق, میرے عمر بیٹھ جاؤ. جو یہ مانگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں
دینے والا یا یہ بلال جو مانگ رہا ہے وہ سمجھتا ہے؟ بیٹھ جا زمین پر۔ عمر فاروق بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے کہا یا اے بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلے جانا۔ حضرت عمر سے پھر صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، چلنے کی کوشش کی، تو سارے اعمال تمہارے ضبط ہو جائیں گے۔ بلال کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا عمر بیٹھ جا، یہ ٹھیک مانگ رہا ہے، غلط نہیں مانگ رہا۔ جب میرے آقا نے تصدیق فرما دی اور بلال کو عطا فرما دیا کہ بلال تو مجھ سے پہلے چلے جانا، تو بلال حضور کے قدم چوم کے جانے لگتے ہیں، تو صحابہ پکڑ لیتے ہیں، فرماتے ہیں بلال یہ کیا تو نے مانگا آج کہ تو حضور سے بھی پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ تو بلال نے کہا کل میں نے حدیث سنی تھی، میرے آقا نے فرمایا میں اسی اونٹنی پر بیٹھ کے جنت میں جاؤں گا جس اونٹنی پر بیٹھ کے مدینے آیا تھا۔ جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس حدیث کے سننے کے بعد اس کا مانگنا ضروری تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے مانگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی طرف جائیں گے تو میں حضور کی باغ پکڑ لوں گا سواری کی، میں غلاموں کی شان میں پہلے داخل ہوں گا، حضور شہنشاہوں کے شہنشاہ بن کے جنت میں تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پر حضور کا ڈیرا ہوگا، حضور اونٹنی پر بیٹھیں گے اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ میں پھر اپنے موضوع کو لاؤں گا جہاں سے میں نے بات کرنی ہے۔ حضور جب اونٹنی پر پہنچیں گے تو سارے نبی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، سارے نبی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ انتظار کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا پوچھیں گے نبیوں سے کہ تم دروازے پر کیوں کھڑے ہو، اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو انبیاء کہیں گے ہم آئے تھے، ہم نے جنت کے اس مالک سے، فرشتے سے چابی مانگی تھی کہ ہمیں چابی دو تاکہ جنت کا دروازہ کھول کے ہم جنت میں جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ جنت کا خالق اللہ ہے اور مالک ابھی اونٹنی پر بیٹھ کے آ رہا ہے، انتظار کرو، مالک آئے گا، اپنے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھولے گا، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ حدیث مبارک میں میرے آقا جنت کا دروازہ کھولیں گے، انبیاء اور رسول سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ابھی اندر نہ جانا۔ سارے کہیں گے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی تم نہ جانا۔ یہ جو 50,000 سال بھٹکتے رہے میدان محشر میں، پہلے یہ جنت میں جائیں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رب نے کہا کہ پیارے یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہو، آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، تو میرے آقا نے فرمایا میں اللہ تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا یہ تیرے دیوانوں کا کیا بنے گا جو تیرے بغیر ایک لمحہ نہیں بیٹھتے؟ تو جب میرے پاس آئے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں یہاں آیا بھی تمہارے لیے تھا اور یہاں سے جا بھی رہا ہوں تمہارے لیے۔ میں یہاں آیا تھا تمہیں ہدایت دینے کے لیے، اور اب میں تم سے پہلے میدان حشر کے انتظامات دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میں سمجھا سکوں فرشتوں کو کہ میرے امتیوں کو کیسے پانی پلانا ہے، میرے امتیوں کو پل صراط سے کیسے گزارنا ہے، اور میرے امتیوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے جانا ہے۔ ارے وہ نبی دنیا سے گئے تو یہ اعلان کرتے ہوئے گئے کہ میں تمہارے میدان حشر میں سہولت کے انتظام کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تم میں موجود رہوں،
مگر تمہاری بہتری کے لیے، تمہارے مفاد کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے میں دنیا سے جا رہا ہوں، تاکہ تم میدان حشر میں بعد میں پہنچو، میں پہلے وہاں کھڑا ہوں۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث سنا کر میں واپس پلٹتا ہوں اپنے موضوع کے نقطۂ آغاز پر۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے قرآن میں سنا کہ رب نے کہا کہ قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ کتنا؟ کتنا؟ اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پر حضور کا ذکر میلاد سننے کے لیے انتظار کیا ہے، ان کے لیے 50,000 سال کا دن 5 منٹ کا ہوگا۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، میں حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے کہنے کہ حضور 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنا لمبا دن؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں پریشان ہو حضور، 50,000 سال، ہم تو 5 منٹ صبر نہیں کر سکتے آپ کو دیکھے بغیر۔ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جب غروب آفتاب سے پہلے سورج سرخ ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، قیامت کے 50,000 سال میرے عاشقوں کے لیے اتنے ہوں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 7 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 7 منٹ، 8 منٹ، 9 سے زیادہ نہیں۔ تو میرے آقا فرما گئے کہ میرے عاشقوں کے لیے قیامت کے 50,000 سال ایسے ہوں گے جس طرح 5 جڑا چاہتا ہے وہ کہہ دے، جڑا 50,000 سال دی فٹیک بھگتنا چاہتا ہے وہ چپ رہے۔ حضور نے فرمایا میرے عاشقوں کے لیے 50,000 سال کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 5 منٹ ہوں گے۔ اب آئیے، اب میں حضور کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ میں نے اتنے پہلو اجمالاً بیان کر دیے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک نقطے پر اگر تفصیلاً گفتگو شروع کر دی جائے اور ہم روز یہاں بیٹھ کے 10 گھنٹے حضور کا ذکر سنیں تو اگلا سال میلاد کا دن آ جائے گا، مگر حضور کے ذکر کا ایک پہلو بھی مکمل نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے فضل سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت، عظمت، شان، قدر، منزلت کا ایک پہلو بھی سارا سال بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے 6 سال سے زائد ہو گئے ٹی وی پر روزانہ آتے ہوئے، اور 550 موضوعات پر میں نے خطاب کیا ہے، مگر 550 موضوعات پر بولنے کے بعد بھی جب میں مصطفیٰ کے سینے پر اترنے والے قرآن کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی تو قرآن پاک کے سمندر سے میں نے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، اور مجھے 5 کروڑ موضوع قرآن کے صفحے میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج صبح بھی اسلام اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر صبح 7:05 پر، ابھی تو میں پنڈال میں بیٹھا بیان کر رہا ہوں نا، پھر حضور کے عاشق کے ہر گھر میں آ کے بیان کروں گا یا نہیں؟ میں تو ایک ادنا سا حضور کا غلام ہوں، بلکہ کتا ہوں، میں بھی 7:05 پر کروڑوں گھروں میں حاضر ناظر ہوتا ہوں، نہیں ہوتا؟ تو اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ تو حضور کے کس پہلو کو میں بیان کروں؟ مگر آج میں میلاد پر بیان کروں گا اس لیے کہ میلاد پر اعتراض زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اعتراض زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے اختلافی باتیں کرنے کی عادت نہیں، میرا مزاج بھی نہیں۔ اختلافی اگر باتیں نہ بھی کروں تو حقیقت کی بات تو کرنی چاہیے نا، یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا، یا نہیں کرنی چاہیے؟
آج میں نے 5 ٹی وی چینلز پر اپنے پروگرام ریکارڈ کروائے کہ وہ کہنے کہ کل آپ یہاں نہیں ہوں گے. رات بھی نہیں، رات لاہور میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی. انہوں نے مجھے بڑا مجبور کیا کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے. میں نے کہا یار حضور کا جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل ہی ہوتی ہے، اور کاش آپ لوگ مجھے یہ مووی بنا کے بھیجیں گے. میں انشاءاللہ زندہ دلانے لاہور کو دکھاؤں گا کہ ذرا دیکھو پہچانو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی تھل کے علاقے میں ہے یا داتا کی نگری میں ہے. اور میں یہ مبالغتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے یا تو اس محفل میں مدینے والے آئے ہوئے ہیں یا پھر ہم سب مدینہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور میرے ساتھ جو ساتھی مسلسل رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں خوشامد کا عادی نہیں ہوں، نہ خوشامد کرتا ہوں نہ خوشامد سننا پسند کرتا ہوں. میں یہ بات بلا کسی خوشامد اور مبالغے کے کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اسے نوٹ فرما لیں اپنے دلوں پر، نوٹ فرما لیں اپنے دلوں پر. مجھے تو ایسے لگتا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح میرے آقا گنبد خضرا میں بیٹھ کے اپنے صحابہ سے فرما رہے ہوں چلو ذرا عیون تھل میں چلتے ہیں اور اپنے امتیوں کی باتیں سنتے ہیں. اللہ اکبر. میلاد پر کچھ زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. میں نے آج 5 پروگرام مختلف چینل پر ریکارڈ کرائے اور سارے ہی میلاد پر. مجھے ایک دو ساتھی کہنے لگے علامہ صاحب تسی دے بڑے معتدل سی تانوں ہن کی ہو گیا ہے. میں نے کہا بھائی میں 6 سال سے ہر سال ٹی وی پر اسلام اور میلاد النبی کا پروگرام کرتا ہوں، مگر میں قرآن سے دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کرتا ہوں. اس لیے کہ لوگ پروپاگنڈا کرتے ہیں یار ان سنی علماء کو تو میلاد کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں. میں ان کو بتاتا پھر رہا ہوں ارے جو عالم میلاد پر یقین رکھ کے میلاد بیان کرتا ہے رب اس کے سینہ میں علم کے سمندروں کا رخ کر دیتا ہے. پر میرا پسندیدہ موضوع تو ہمارا میلاد ہی ہے نا. اور آپ بعد میں محسوس بھی کریں گے کہ کیوں ہمارا پسندیدہ موضوع میلاد ہے. اب میلاد پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے صحابہ نے میلاد کیتا سی یا پڑھیا سی. یہی کہتے ہیں نا. یہ دکھاؤ کہ حضور کے صحابہ نے میلاد پڑھا تھا. میں نے کہا ارے بے وقوفو ان سے کہو کہ جب حضور پیدا